بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب، اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 60۔ شہباز کی سوچ پڑھ کر مجھے شبہ ہوا کہ کہیں وہ کوئی اور مکان نہ ہو۔ اس خیال سے میں بلیک گائیڈ کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا، پتہ نہیں یہ پولیس والے میرے پیچھے کیسے پڑ گئے۔ وہ کیا جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، جبکہ میرے اپنے آدمی مجھے نہیں پہچانتے۔ میں حیران ہوں کہ اس ملک کی پولیس اتنی برق رفتار کیسے ہوگی۔ ان لوگوں نے 4 دن پہلے بھوانی شنکر کو گرفتار کیا، پچھلے دنوں میں شیخ اور ٹونی وغیرہ تک پہنچ گئے، اب میرے مکان کا بھی محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ نہ جانے کیا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ لوگ مجھے باہر سے للکارتے رہیں، میں اس چھوٹے سے مکان کو ٹائم بم سے اڑا دوں گا۔ یہ لوگ مجھے بھوانی شنکر ٹونی سمجھ کر بڑی آسانی سے گرفتار کرنے آ گئے ہیں۔ ابھی انہیں پتہ چل جائے گا کہ مجھ سے ٹکرانا کتنا خطرناک ہے۔ یہ اتنی قوت کا کام ہے کہ مکان کی دیواریں بھی کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ آج انہیں محاصرہ کرنے کا پتہ چل جائے گا، یہ اسی ملبے میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ بم کی بلاسٹنگ کے لیے 10 منٹ کا وقت لگانے لگا۔ میں حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ اس مکان کے ساتھ وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ مکان کے باہر نکلنے کے متعلق سوچ ہی نہیں رہا تھا، حالانکہ اسے سب سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے سوچنا تھا۔ لیکن اس کے اطمینان سے یہ ظاہر ہو رہا تھا خطرات سے گھبرانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی حوصلہ ہار کر بھاگنے والا ہے۔ وہ پرسکون رہنے کا عادی تھا۔ میں نے فوراً شہباز کے دماغ پر دستک دی۔ شہباز، محاصرہ تنگ نہ کرو، وہ آدمی اپنے آدمیوں کے ساتھ مکان سے دور ہو جاؤ، وہ مکان برود کے دھماکے سے برباد ہو جائے گا۔ میں فرحاد بول رہا ہوں، تم فوراً میری ہدایت پر عمل کرو۔ شہباز اپنا سر تھام کر سوچنے لگا کہ واقعی فرحاد مجھ سے سوچ کے ذریعے رابطہ کر رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین دلانے کے لیے کافی وقت صرف ہو جاتا۔ بلیک گائیڈ نے صرف 10 منٹ کا وقت دیا اور ٹائم بم سیٹ کیا تھا۔ اب 4 منٹ گزر گئے تھے۔ وہ ٹائم بم کو بڑی تیزی سے آتش دان کی طرف لے جا رہا تھا۔ تب اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ آتش دان کے اندر ایک چور جینا تہہ خانے میں گیا ہے۔ پھر تہہ خانے سے ایک سرنگ بہت دور جا کر ایک جنگل کی جھاڑیوں کے درمیان ابھرتی ہے۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلومات حاصل کرنے میں کئی منٹ ضائع ہو گئے۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، بم پھٹنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ ادھر شہباز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی سوچ میں آ کر اسے ایک زبردست خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ میں نے سوچ کے ذریعے ڈائریکٹر جنرل کو مخاطب کیا اور ان سے کہا، فوراً شہباز اور دوسرے آدمیوں کو مکان سے دور جانے کا حکم دو۔ 1 منٹ کے بعد اس مکان کے اندر زبردست دھماکہ ہونے والا ہے۔ بلیک گائیڈ چور راستے سے فرار ہو گیا ہے۔ انہوں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے شہباز کو حکم دیا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ فوراً مکان سے دور چلا جائے۔ ابھی آدھے منٹ میں دھماکہ ہونے والا ہے۔ یہ اطلاع فرحاد سے ملی ہے۔ جواب میں شہباز نے کہا، جناب، فرحاد کی اطلاع غلط ہے۔ ابھی مکان کے اندر سے 2 آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب لوگ اندر موجود ہیں تو پھر دھماکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی فائرنگ و اپنی بات مکمل نہ کر سکا کہ اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ شہباز نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا اور باتوں میں وقت ضائع کیا تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا کہ مکان کے اندر سے 2 آدمیوں کی گفتگو کیسے سنائی دے رہی تھی، جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بعد میں یہی سمجھ میں آیا کہ بلیک گائیڈ نے فرار ہونے سے پہلے ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا تھا۔ اس ٹیپ ریکارڈ میں 2 آدمیوں کی گفتگو ریکارڈ کی ہوئی تھی اور اس گفتگو کے شہباز کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ میں نے شہباز سے دماغی رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن اس کی سوچوں میری گرفت میں نہ آ سکی، کیونکہ اس کا ذہن طریقوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا وہ اس خیال سے ہی میرے دل کو صدمہ پہنچا۔
وہ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسی وقت ڈائریکٹر جنرل کو اطلاع دی کہ دھماکہ ہو چکا ہے، شماس سے دماغی رابطہ قائم نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن فوری ایک امدادی پارٹی روانہ کرنے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ ادھر سے فراغت پا کر میں نے نرس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اس وقت وہ ایک جیپ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کامیاب ہو کر واپس آ رہی ہے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ شٹل ان کی راہ میں دیوار نہ بن جائے، لیکن ایسی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے نرس کے ذہن کو خریدنا شروع کیا۔ اب وہ بار بار میرے متعلق سوچ رہی تھی، وہ مریض نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے، غیب کی باتیں جانتا ہے، اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، صرف احسان یاد رکھوں گی یا اس انسان کو بھی یاد رکھوں گی؟ میں انہیں بھی یاد رکھوں گی، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا میں انہیں بھول جاؤں۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا، یہ تو درست ہے، میں بھول نہیں سکتی، لیکن انہیں کس انداز میں یاد رکھوں گی؟ کس انداز میں یاد رکھنے سے پہلے وہ چشم تصور میں مجھے دیکھنے لگی۔ اس وقت میرے دونوں ہاتھوں کے چوڑے پنجے اور مضبوط انگلیاں اس کی نگاہوں میں تھیں۔ سب سے پہلے میرے ان ہاتھوں کا خیال اس لیے آ رہا تھا کہ اس نے ہاتھ کی لکیریں دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ جب کہ بات اور تھی، وہ ممتا کے جوش میں تھی، یہ نہ سوچ سکی تھی کہ اپنا ہاتھ ایک جوان مرد کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ اب کی بات اور تھی۔ دوسرے مضبوط ہاتھوں کا تصور کرتے ہی وہ شرما گئی، اور شرماتی ہوئی وہ سوچنے لگی، مجھے کیا ہو گیا؟ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہاتھ دکھاتے وقت میں ان کے بالکل قریب بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو اس وقت ہوش میں آیا جب پولیس کے وہ 2% کمرے میں آ گئے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں نے کیا سوچا ہوگا، یہی سوچا ہوگا کہ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں محبت سے دیا ہے۔ وہ محبت کا ہی انداز تھا۔ محبت کا انداز یاد آیا تو وہ تصور میں ہی میرے چہرے اور شخصیت کا جائزہ لینے لگی۔ وہ میری شخصیت کے متعلق جتنا سوچ رہی تھی، اتنا ہی مجھ سے متاثر ہوتی جا رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ میں اتنی بار ان کے قریب سے گزر گئی، لیکن اب سے پہلے ان سے متاثر کیوں نہ ہوئی؟ شاید اس لیے کہ اب تک میرے دماغ میں پپو کی جدائی کا گہرا اثر تھا۔ مجھے اس کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں دنیا کے تمام رشتوں اور محبتوں کو بھول گئی تھی۔ اب میرا بچہ میرے سینے سے لگا ہوا ہے۔ اب خیال آ رہا ہے کہ یہاں زندہ رہنے کے لیے بہت سی روشنوں اور جذبوں کا احترام کرنا پڑتا ہے، اور کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں ہوتا۔ دل بار بار کہتا ہے، کوئی تو ہو جو مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں چھپا لے، اور ان کے تو بازو بھی مضبوط ہیں، اور ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی حیرت انگیز غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ ان سے ملاقات نہ ہوتی تو میرا بچہ اتنی آسانی سے نہ ملتا۔ جی چاہتا ہے کہ ان کے قدموں پر سر رکھ کر ان کے اس عظیم احسان کا اعتراف کروں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، کیا میں قدموں میں سر رکھنے کی بجائے ان کے گلے لگ کر شکریہ ادا نہیں کر سکتی؟ وہ چونک کر سوچنے لگی، یہ میں کیسی باتیں سوچ رہی ہوں؟ کسی نے میرے خیال کو سمجھ لیا تو بے شرم کہلاؤں گی، مگر خیالوں میں کون جھانکنے آتا ہے؟ نہ جانے میں کتنی دیر سے ان کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ میں زبان سے کچھ نہ کہوں یہ اور بات ہے، مگر دل ہی دل میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں بے اختیار ان کی طرف کھنچی چلی جا رہی ہوں۔ میں کئی بار کوشش کر چکی ہوں کہ ان کے متعلق زیادہ نہ سوچوں، مگر تعجب ہے، سوچتی ہی چلی جا رہی ہوں۔ کیا اسے دلی لگاؤ نہیں کہتے؟ وہ جیپ کار میں بیٹھی ہوئی تھی اور اب ہسپتال کے کمپاؤنڈ تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے سوچا، پپو سو گیا ہے، میں اسے کوارٹر میں سلا کر 10 نمبر کے کمرے میں جاؤں گی، لیکن نہیں، میں اپنے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ بدماش پھر سے اٹھا کر لے جائے۔ ٹھیک ہے، اب میں ان کے پاس پپو کو لے کر جاؤں گی، وہی بتائیں گے کہ اس ننھی سی جان کو دشمنوں سے کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ پولیس کے مسلح جوانوں کے ساتھ اسپتال کی عمارت میں داخل ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آفیسر ڈائریکٹر جنرل کو رپورٹ دے رہا تھا، اور میں ڈائریکٹر جنرل کی سوچ کے ذریعے اس رپورٹ کو سن رہا تھا۔ رپورٹ یہ تھی کہ جس کوٹھی سے پپو کو حاصل کیا گیا تھا، وہاں 1.5 عمر عورت کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس عورت کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور اس کوٹھی کو ایک سپاہی کو پہرے دار کے طور پر
रख दिया गया है। मेरा ख्याल है इस कोठी में शीतल इंटेलिजेंस वालों से टकराएगा, लेकिन उसकी रिपोर्ट सुनकर अब यही सोचा जा सकता था कि इंटेलिजेंस वालों के जाने से पहले ही शीतल चला गया। वो यकीनन इस मकान की तरफ गया होगा जो अब खंडर बन चुका है। मुश्किल ये थी कि मैं इस गूंगे शीतल की सोच को नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि मैं इसके चेहरे से वाकिफ नहीं था। इसकी आंखों के जरिए इसकी सोच तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि शीतल जहाँ भी था नकाब में नहीं था। काश मुझसे सामना हो जाता, मैं उसका चेहरा एक बार देख लेता। एक वही था जो मेरे कंट्रोल में नहीं था। ऐसे वक्त यही समझ में आया कि मैं ब्लैक गाइड से रब्ता रखूं और ये मालूम करता रहूं कोई शीतल से कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और उससे किस तरह रब्ता होगा। इसी वक्त नर्स और डॉक्टर जनरल कमरे में आए। उन्होंने मुझे वही रिपोर्ट सुनाई जो मैं पहले सुन चुका था। मैंने इनसे कहा कि मैं अभी शीतल को तलाश कर रहा हूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं ब्लैक गाइड से रब्ता रखूँ। आप ये बताएं शहबाज की कोई खबर? उन्होंने कहा, मैंने जो इब्तदाई जमात रवाना की थी उनकी गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई। मैंने दूसरी गाड़ी भेजी है, अभी 15-20 मिनट के बाद वहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी। ये कहकर उन्होंने किनखियों से नर्स की जानब देखा, फिर मुझे मानी खेज अंदाज में देखकर मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। उनके जाते मेरा बच्चा मुझे मिल गया। आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने इतना बड़ा एहसान किया कि मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने अपना हाथ उसकी जानब बढ़ाकर कहा, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि आगे बढ़कर शुक्रिया अदा करो तो फिर आगे बढ़ो और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। वो झिझकने लगी, सोचने लगी, ये हाथ मेरी जानब उठा हुआ है, मैं उसे ठुकरा नहीं सकती। अगर मैं इनका हाथ थाम लूँ और ज़रा करीब हो जाऊँ तो ये कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीमार है। ये सोचते ही वो मुतमिन होकर आगे बढ़ गई। हौले हौले झिझकते हुए अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसके नरमो नाजुक हाथ को थाम कर मुस्कुराते हुए कहा, ये शुक्रिया अदा करने का सबसे खूबसूरत अंदाज है। वो शर्माने लगी। मैंने उसके हाथ को हल्का सा झटका दिया, यानी करीब आने का इशारा किया। वो बेख्तियार खींची चली आई। हालांकि अभी उसके अंदर करीब आने और दूर रहने की कशमकश जारी थी। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए पप्पू की बात छेड़ दी। तुम्हारा बेटा कहाँ है? बेटे के जिक्र पर वो खुशी से खिल उठी। उसके अंदर की माँ जाग गई। लख्त तो उसकी शोखी खत्म हो गई। उसे यूं लगा जैसे मैं उसका अपना हूँ और गैर नहीं हूँ, और मैं उसके और पप्पू के दुख सुख में शरीक हूँ। उसने जवाब दिया, मैंने उसे एक नर्स के कमरे में सुला दिया है। अब मैं उसे तनहा नहीं छोड़ सकती थी। मुझे डर लगता है कि कहीं वो फिर ना आ जाए। हाँ, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सकता। वो किसी भी वक्त दोबारा आ सकता है। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। वो सहम कर बोली, मुझे जाना चाहिए, मेरा बच्चा अकेला है, पता नहीं नर्स वहाँ मौजूद है या नहीं। वो मेरे पास से उठना चाहती थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि जहाँ तक यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। उसकी आंखों से इत्मीनान झलकने लगा। वो मुस्कुरा कर बोली, देर के लिए भूल गई थी कि आप यहाँ मौजूद हैं। वाकई आप मौजूद हैं, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कब तक ऐसा होगा? आप यहाँ नहीं रहेंगे। आपकी अदम मौजूदगी में अगर वो बदमाश आ गया तो मैं अपने बच्चे की कैसे हिफाजत कर पाऊंगी? तुम फिक्र ना करो, बदमाश जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा, और जब तक गिरफ्तार नहीं होगा उस वक्त तक मैं उसे तुम्हारे बेटे के करीब नहीं आने दूंगा। आप कितने अच्छे हैं, मैं किस ज़ुबान से आपका शुक्रिया अदा करूँ? मैंने कहा, पहली बार तुमने अपना हाथ मेरे हाथों में देकर शुक्रिया अदा किया था, दूसरी बार अपने आप को मेरे हाथों में देकर शुक्रिया अदा कर सकती हो। एक बार की उसका तेजी से दिल धड़कने लगा। मेरे हाथों में आने के तस्वर से मारे शर्म के लाल लाल होगी। वो हया ऐसे थी कि देखने वाली लगता था जैसे अब तब में गिर पड़ेगी। वो जज्बात की हलचल से कांपने लगी। फितरी शर्मो हया के तहत उसने मुझसे परे हटाने की एक नाकाम जद्दोजहद की। फिर ऐसे शांत होगी जैसे कोई तनावर दरख्त किसी साए में आ जाए और जिंदगी की धूप से महफूज हो जाए। हम थोड़ी देर तक इस तरह खामोश रहे।
پھر میرے دل سے لگا دھڑک رہا تھا. میں چپ چاپ اس کے خیالات پڑھ رہا تھا. وہ سوچ رہی تھی آج پورے 4 سال بعد میں کسی مرد کے قریب ہوئی ہوں. یوں تو میں جب چاہتی مجھے کوئی نہ کوئی مل جاتا، مگر میرے جذبات مر گئے تھے. پپو کے پیدا ہوتے ہی اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا. وہ بیچارہ بہت اچھا تھا. میں نے جوانی کی بہت کم راتیں اس کے ساتھ گزاری، کیونکہ وہ ملازمت کے سلسلے میں شہر سے باہر رہا کرتا تھا، اور 10 ماہ بعد ہی وہ مر گیا. یعنی میں 10 ماہ کے بعد سہاگن بنی اور نہ ہی میں میرا خاوند رہا. اس کی قربت میں نے کچھ عرصہ ہی گزارا. اس کے بعد پھر اس دنیا میں تنہا رہ گئی. یہ میں ہی جانتی ہوں کہ مرد کا پیار کیا ہوتا ہے. اب تک ڈرتی رہی اور سہم جاتی تھی. کسی مرد کو پیار کا موقع نہیں